بیوی کی خالہ سے نکاح کا حکم، کیا بیوی کی خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ بیوہ ہے؟ علی صاحب دیکھیں، بیوی کے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے بیوی کی خالہ سے نکاح، بیوی کی موجودگی میں اس کی سگی خالہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ تو وجہ اس کی یہ کہ دو بہنوں کو جیسے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے ایک ہی ٹائم پہ، تو اسی طرح خالہ بھانجی یا پھپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے؟ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے یا تجوید کے ساتھ، جبکہ تجوید میں بہت کمی ہو؟ بنت آدم دیکھیں، دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ گوشت کھانا بہتر ہے یا سبزی، تو بھائی سبزی کی اپنی ضرورت ہے، گوشت کی اپنی ضرورت ہے۔ تو قرآن کے ترجمے سے پڑھنے کے الگ فضائل ہیں اور ویسے ہی تلاوت کے الگ فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے الف لام میم کہا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب الف لام میم تو حروف مقطعات میں سے ہے نا، اس کا تو کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ یہ 30 نیکیاں بغیر ترجمے کے پڑھنے سے ملتی ہیں، تلاوت سے۔ تو جب آپ بغیر ترجمے کے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے تو نیکیاں ملیں گی بہت زیادہ، اس کی اپنی برکت ہوگی۔ لیکن اس سے یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو سمجھنے کے لیے الگ ٹائم رکھیں آپ، تو ترجمہ سے پڑھیں، تفسیر سے بھی پڑھیں، اور الگ سے کچھ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بھی بنائیں۔ علماء کہتے ہیں کم سے کم مسلمان پر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، دینی اخلاقی ذمہ داری، کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ وہ پورے قرآن کی تلاوت کرے، یعنی روزانہ ایک پارہ پڑھے۔ یہ نہیں ہو سکتا تو آدھا پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا تو 4 مہینے میں کم از کم ایک قرآن ختم کیا جائے، اور رمضان میں لازمی ایک قرآن کی تلاوت کا دور مکمل کیا جائے، اور پھر تفسیر بھی پڑھیں اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے آپ کو، تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سنت کا اہتمام نہ کرنے والا ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ جس شخص کی زندگی میں سنت پر عمل کرنے میں کمی ہو، کیا وہ شخص ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ولی اللہ کی جو قرآن نے تعریف کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے بچتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص فرائض اور واجبات کو پورا کر لے اور عقیدہ اس کا صحیح ہو تو وہ ولی اللہ میں ہے۔ تو آپ نے جو پوچھا کہ جو سنت چھوڑ دے، تو سنت میں اگر سنت مؤکدہ مراد ہے تو جو سنت جس کی تاکید ہے، تو سنت مؤکدہ اگر کوئی کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑنے کا معمول بنا لے تو پھر وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کے ذریعے یا قول کے ذریعے جس عمل کی بہت زیادہ تاکید ہو تو اس عمل کو چھوڑنا انسان اس سے قابل ملامت ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے جو قابل ملامت ہو؟ باقی یہ ہے کہ ولی اللہ کے درجات ہوتے ہیں نا، ایک درجہ یہ کہ صرف آپ فرائض و واجبات پورا کر لیں، سنتوں کو بالکل بھی آپ نہ کریں، تو یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ولی ہے، لیکن کامل ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ سنت مؤکدہ کا بھی اہتمام کیا جائے، اور کیونکہ سنت مؤکدہ کا چھوڑ دینے والا قابل ملامت ہے۔ آج کچھ اسکالرز یوٹیوب پہ ایسے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں سنت مؤکدہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور کچھ احادیث کے حوالے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انہی یوٹیوبر سے میرا ایک سوال ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی ساری زندگی فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھے تو آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ پڑھنی چاہیے، تو بھائی حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ صحابی نے کہا تھا بس میں یہ 5 نمازیں پڑھوں گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، ان صحابی کو دیکھ لے، تو اس میں تو فجر کی 2 سنتیں بھی نہیں ہیں۔ تو جو 2 سنتوں کے بارے میں آپ کا جواب ہے نا، کہ آپ جو اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں فجر کی 2 سنتوں والی حدیث کو سامنے رکھ کر، تو ہم اس حدیث میں وہی تعویل باقی سنت مؤکدہ کو بھی سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ سے اس پر امت متفق چلی آئی ہے کہ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تھکاوٹ میں یا ویسے ہی کبھی اگر ناغہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا معمول بنا لینا سنت مؤکدہ کے ترک کرنے کا، تو ایسا شخص شدید قابل ملامت ہے۔ نماز اور تلاوت اور اذکار دل میں پڑھنا، دل میں پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس طرح پڑھنے سے زبان سے حرکت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر زبان کو حرکت دیے بغیر نماز اور اذکار مسنونہ پڑھ لیے جائیں تو کیسا ہے؟ ابو محمد ملتان سے۔ دیکھیں، نماز میں تلاوت کرنا، اس کے لیے زبان ہلانا ضروری ہے، تلفظ ادا کرنا ضروری ہے، ہاں جہر نہیں ہو، آواز نہ نکالیں، لیکن ایسا دل میں پڑھنا کہ آپ کی زبان ہی حرکت نہیں کر رہی ہے یا ہونٹ آپ کے چپکے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو ایسے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، بس پورا قیام اسی طرح
ابے بھائی آپ نے سورہ فاتحہ کب پڑھی, آگے سورت کب ملائی؟ تو کہتے ہیں ہم تو پڑھ رہے ہیں, تو پڑھ رہے ہوتے تو ہونٹ تو ہلتے نا آپ کے. تو جو اس طرح سے پڑھے گا کہ الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی. خوب سمجھ لیں, میں نے دیکھا بعض لوگوں کو چپ منہ بالکل بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اب بعض الفاظ تو ایسے ہیں جو ہونٹ کے ہلائے بغیر ان کی ادائیگی پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں کچھ کلمات تو ایسے ہیں کہ ہونٹ بند کر کے بھی ادا ہو جاتے ہیں, جیسے لا الہ الا اللہ اگر آپ کہیں نا ہونٹ بند کر کے, تو صرف زبان کے کنارے سے ہی لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پورا ادا ہو جاتا ہے. لیکن اور بہت سارے الفاظ ہیں سورہ فاتحہ میں آگے تلاوت کرتے ہوئے آتے ہیں جس میں آپ کے لیے ہونٹ کا ہلانا ضروری ہے, ورنہ وہ الفاظ ادا ہی نہیں ہوں گے آپ کے. تو اس لیے پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی, اور کوئی ذکر کرے گا تو ذکر کا ثواب بھی نہیں ملے گا اس کو. البتہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا آسان بنا دیا کہ ہونٹ بند کر کے بھی یہ صرف زبان ہلا کے ادا ہو سکتا ہے. روزہ رکھنے کے مسنون دن کون سے ہیں؟ ہفتے اور مہینے میں کون کون سے دن روزہ رکھنا سنت ہے؟ نیک خان 4 صدہ سے. نیک خان اللہ آپ کو نیک بنائے جو اتنے اچھے سوال پوچھ رہے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا خاص طور پہ ثابت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایام 20 کے روزے رکھو, کہ جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے تو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اس کو, کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے. اور ایام 20 کون سے؟ چاند کی جو 13, 14 اور 15 تاریخ, ان تاریخوں میں روزے رکھنے چاہیے. تو یہ جو شخص ان روزوں کا اہتمام کر لے بڑی اچھی بات ہے. پھر شوال کے 6 روزے الگ سے سنت ہیں, لیکن 15 شعبان کا روزہ الگ سے اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے, خوب سمجھ لیں, اس کے بارے میں روایت صحیح نہیں ہے. اسی طرح پھر 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے. اسی طرح جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں, 9 دن 1 تاریخ سے لے کے 9 تک, ان میں دن میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے. تو ان میں اگر کوئی روزہ رکھے تو امید ہے اس کو انشاءاللہ یعنی اس کی فضیلت زیادہ ہے, اور نہیں تو کم از کم عرفہ کا روزہ رکھ لے. وہ عرفہ کے روزے کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو یہ مسنون روزے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی ہے. بعض دفعہ نا یہ ہوتا ہے کہ انسان سفر کی وجہ سے یا وہ معمول نہیں بنا پاتا پیر اور جمعرات کے روزے کا یا ایام 20 کے روزے کا, تو ایک اور سنت بھی ہے نبی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھنا شروع کرتے تو اتنے رکھتے کہ ہمیں لگتا کہ اب روزے کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں, اور جب چھوڑنا شروع کرتے تو اتنے چھوڑتے ہمیں لگتا کہ اب دوبارہ کبھی روزے رکھیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب آپ کو سہولت ہو, آپ کا دل چاہے, آپ رکھنا شروع کر دیں, اور جب آپ کو لگے کہ بھائی زیادہ ہو گئے ہیں یا میری صحت کو نقصان ہو رہا ہے یا کوئی مصروفیت بڑھ گئی ہے تو چھوڑنا شروع کر دیں. تو اس لیے کوشش تو کریں کہ پیر جمعرات کا رکھیں یا ایام 20 کا رکھیں, نہیں تو جب موقع ملتا ہے رکھ لیں. بعض دفعہ لوگ نا پیر جمعرات کے چکر میں کوئی روزہ بھی نہیں رکھ پاتے. وہ اب جمعے کو بعض لوگوں کو سہولت زیادہ ہوتی ہے, جیسے ہمارے مدارس میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے, تو جمعے کو روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع تو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں کوئی اضافی فضیلت سمجھ کے اسپیسیفک اسی دن کو خاص کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو جمعے کے دن سہولت ہے, چھٹی کا دن ہے, تو وہ اگر جمعے کو رکھ لیتا ہے تو سبحان اللہ, اچھی بات ہے. بعض لوگوں کو ہفتے کو سہولت ہے, بعض کہتے ہیں بھائی اتوار کو ہمیں سہولت ہے, ہماری چھٹی کا دن ہوتا ہے, تو اب پیر کے چکر میں نہ پیر کو رکھ پاتے ہیں نہ اتوار کو رکھ پاتے ہیں. تو ٹھیک ہے ایام 20 کے رکھیں یا پیر جمعرات کا رکھیں, لیکن اگر یہ ان میں مشکل ہو رہی ہے تو جب بھی رکھ لیں, بس وہ بھی سنت ہے. چھوڑیں نہیں روزے کو اس چکر میں, نہ کہ لوگ خاص دنوں کے اہتمام کے چکر میں نہ ان دنوں میں رکھ پاتے ہیں نہ اس کے علاوہ رکھ پاتے ہیں. تو جب موقع ملے, کبھی سردیوں میں انسان کی سحری میں آنکھ کھلتی ہے تو آدمی کہتا ہے یار چلو آج روزہ رکھ لو, تو رکھ لیں آپ. پھر پیر نہ دیکھیں, نہ جمعرات نہ دیکھیں, نہ ہفتہ دیکھیں, بس آپ دیکھیں یار آج میرا موڈ ہو رہا ہے تو رکھ لو. تو کسی بھی طرح سے نفلی روزہ رکھنا یہ ان مخصوص دنوں کی تلاش کی وجہ سے روزہ چھوڑنے سے بہرحال بہتر ہے کہ کسی بھی طرح سے رکھ لیں. سب طرح انشاءاللہ سنت کا ثواب مل جائے گا آپ کو. ہمارے ہاں نفلی روزوں کا معمولی ختم ہو گیا, لوگوں میں رکھتے ہی نہیں ہیں. برکت کے لیے اجتماعی قرآن خوانی کرنا, کیا برکت کے لیے اجتماعی قرآن خوانی جائز ہے جبکہ نہ پیسے لیے جائیں اور نہ دیے جائیں اور ناشتہ وغیرہ کا بھی اہتمام نہ ہو؟ برکت کے لیے قرآن خوانی از قبیل رقیہ ہے. رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم, ایک علاج کے طور پہ کی جاتی ہے شیاطین کے اثرات بھگانے کے لیے اور تبرک کے لیے کہ رزق کی برکت ہو. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی قرآن و سنت سے, کیونکہ یہ بطور علاج کے ہے, تو اس لیے یہ فی نفسی ہی جائز عمل ہے.
لیکن ایصال ثواب کے لیے قربانی جو میت کو بخشنے کے لیے کی جاتی ہے، اجتماعی قرآن خوانی اجتماعی سطح پہ ہو، تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بطور عبادت کے ہے۔ لیکن ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بھی برکت کے لیے بھی جو قرآن خوانی ہوتی ہے نا، تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ رقیہ کیا ہے اور ایصال ثواب کیا ہے، وہ لوگ فرق نہیں کرتے، تو وہ اس کی بھی نفی کرتے تھے۔ لیکن بہرحال برکت کے لیے اجتماعی قرآن خوانی کی گنجائش ہے، اگر کوئی احتیاط کرے اور کہے کہ کہیں بدعت کی بنیاد نہ پڑے، اس بیس پہ چھوڑ دے تو بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک معقول وجہ بنتی ہے۔ بہن کا حق میراث بھائیوں کے لیے چھوڑنا، کیا میں اپنے ماں باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ سکتی ہوں؟ اس میں مجھے یا بھائیوں کو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ سمیرہ صاحبہ احمد پور سے۔ نہیں جی، کوئی اپنا حصہ چھوڑ کے اپنے بھائیوں پر احسان کرے تو گناہ نہیں، بلکہ اس میں ثواب ہوگا، بالکل جائز ہے یہ۔ البتہ میں ویسے مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ آج کل لڑکیوں کو ویسے ہی وراثت کے حصے نہیں مل رہے ہوتے، پھر جب آپ چھوڑیں گی، اڑوس پڑوس میں کسی کی میت ہوگی تو اس کی بہنیں بھی کہیں گی کہ یار فلانی نے چھوڑ دیا تھا، تو یہ آپ کا نام سمیرہ ہے نا، تو وہ کہیں گی بھائی سمیرہ آپ ہی نے چھوڑ دیا تھا، تو ان کے بھائی کہیں گے کہ دیکھو وہ سمیرہ آپ ہی نے تو چھوڑ دیا تھا تو تم بھی چھوڑو۔ تو اس سے سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہی بہنوں کو حصہ نہیں مل رہا تو اور اس رسم کی تائید ہوگی۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھائیوں سے پورا حصہ لے لیں، لینے کے بعد پھر ان کو گفٹ کر دیں، تاکہ حصہ لینے کی ایک رسم چلے ہماری سوسائٹی میں۔ جو عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے نا، لڑکیاں بیچاری گھروں میں رہنے والی، وہ اپنے حقوق جانتی نہیں ہیں کہ ہیں کیا۔ پڑھی لکھی لڑکیاں کو تو پتہ ہوتا ہے، وہ کورٹ سے بھی لے سکتی ہیں، ان میں کانفیڈنس بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم نکالیں گے تمہاری ایسی کی تیسی، تم روک کے تو دکھاؤ۔ لیکن جو بیچاری گھریلو لڑکیاں ہیں، ان وہ ویسی شرما شرمی میں مری جا رہی ہوتی ہیں، اور بھائی پھر ان کی شرم سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے جو بہن کا حصہ رکھا ہے وہ معاف کرانے کے لیے تھوڑی رکھا ہے، وہ اس کو دینے کے لیے رکھا ہے، اور آگے حالات پتہ نہیں کیا ہوں، شوہر مر جاتا ہے، بعض دفعہ لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، تو وہ وراثت ہی پھر ان کے کام آتی ہے۔ تو آپ اپنے بھائیوں پر احسان کر رہی ہیں، اس کا صلہ رحمی کا، رشتہ داری جوڑنے کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، اور ڈبل ثواب ملتا ہے جب رشتہ داروں پر احسان کیا جاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہ رہا کہ آپ اس ثواب سے محروم ہو، لیکن ایک رسم کی تائید بھی ہو رہی ہے اس سے کہ جب یہ بات پھیلے گی تو اور بھی بھائی کہیں اپنی بہنوں سے معاف کروائیں گے کہ بھائی سمیرہ آپ ہی نے جب معاف کر دیا تو آپ کیوں معاف نہیں کر رہی، جیسے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ کہ آپ ایک دفعہ اپنا پورا حصہ لیں، جب آپ کے قبضے میں آ جائے یا آپ کے اکاؤنٹ میں چلی جائے وہ رقم، پھر آپ گفٹ دے دیں، پھر آپ کہیں یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تو اس سے بھائیوں کے دل میں اور زیادہ محبت بیٹھے گی۔ تو یہ کام کر لیں، ایک دفعہ قبضے میں لے لیں۔ وراثت تقسیم کرنے میں قرآن اندازی کرنا، قرآن اندازی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنی وراثت وغیرہ تقسیم کرتے وقت قرآن اندازی کر کے اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں، خاص کر جب جو دو تین چار بھائی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جاوید احمد، دیکھیں وراثت میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہو پورا اس کو اتنا حصہ دینا لازم ہے۔ قرآن اندازی کی وجہ سے ایسا کرنا کہ کسی کے حصے میں زیادہ چلا گیا، کسی کے حصے میں کم چلا گیا، یہ قرآن اندازی حرام ہے، اور ایک طرح کا یہ جوا ہے کہ بھئی جس کا نام آ گیا وہ یہ چیز اٹھا کے لے جا، وہ ہو سکتا ہے وہ مہنگی ہو، یہ سستی ہو۔ لیکن اگر حصوں کی وہ سب برابر آ رہے ہیں اور پھر اس کی تقسیم کے لیے قرآن اندازی کی جاتی ہے تو پھر یہ جائز ہے، یعنی کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ اختلاف سے بچنے کے لیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر جو ہے دو تین چیزیں ہیں جو سیم ویلیو کی ہیں، اب تین بھائی اس میں شریک ہیں، اب بھائی تمہیں یہ والا دیں، یہ والا دیں یا یہ والا دیں، تو بھئی قرآن اندازی کر لو، تینوں کی ویلیو برابر ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قربانی میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں گائے میں، تو 7 کو تول کے برابر 7 حصے بنائے جاتے ہیں، اب 7 حصے سیم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اب ایک آدمی ایک حصہ اٹھا رہا ہے تو دوسرے کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ یہ زیادہ اچھا گوشت تھا تو اس لیے یہ لے کے جا رہا ہے، تو اس میں پھر قرآن اندازی کی جاتی ہے کہ بھائی ہم کوئی اس میں فرق نہیں کر رہے، بلکہ جس کے نام کی پرچی جس کے حصے میں نکلے گی وہ حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ سہولت میں، یعنی تقسیم میں سہولت پیدا کرنے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے اور اختلاف سے بچنے کے لیے، اور یہ اس بات سے بدگمانی سے بچنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں کے ساتھ زیادہ احسان کیا جا رہا ہے، فلاں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ اس عمل سے بچنے کے لیے اگر وراثت کی تقسیم میں قرآن اندازی کی جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن دپل والی قرآن اندازی کہ جناب وہ چیز مہنگی ہے یہ سستی ہے تو قرآن اندازی میں جس کا نام آ گیا ہم اس کو دے دیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر
ظلم ہو رہا ہے اور اس قرآن اندازی کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. پھر شادی کے بعد عورت کا میکہ وطن اصلی شمار ہوگا. اگر عورت کی شادی ہو جائے تو والدین کا گھر وطن اصلی میں شمار ہوگا یا نہیں؟ سیف اللہ: نہیں جی، عورت اگر شادی ہو کے اپنے والدین کے شہر سے موو کر گئی ہے، شوہر کے گھر چلی گئی ہے اور شوہر کا گھر دوسرے شہر میں ہے، تو جہاں شوہر کا گھر ہوتا ہے وہ اصل وطن سمجھا جاتا ہے عورت کا. جب وہ والدین کے گھر آئے گی، اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت سے آئی ہے تو مسافروں والی نماز پڑھے گی.